بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. فی الحال ہوں اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں. شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی پشاور کا کانووکیشن ہوا. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی اس میں مہمان خصوصی تھے. مختلف اسٹوڈنٹس یہاں پہ موجود ہیں جنہوں نے ڈگریاں لیں, جنہوں نے گولڈ میڈل دیے. میرے ساتھ موجود ہیں باپ بیٹی, اور یہ بہت فخر کی بات ہوتی ہے والدین کے لیے کہ جب ان کے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں, ان کو ان کی محنت کا پھل ملتا ہے. پہلے بچی کے ساتھ بات کر لیں تو آپ کا اس میں گرامی کیا ہے اور کون سا ڈپارٹمنٹ ہے آپ کا؟ السلام علیکم, میرا نام مومنہ ہے اور میں پشاور سے ہوں. الحمدللہ میں پاکستان پلیئر بھی ہوں اور اس کے علاوہ میری گریجویٹ ہوئی ہے. میں بہت خوش ہوں. آج یہ مقام دیکھ کے مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے, اور ان سب میں جو ہے میرے پیرنٹس کا بالکل سپورٹ ہے میرے ساتھ, تبھی مجھے آج یہ مقام ملا ہے, اور الحمدللہ میں بہت خوش ہوں. کتنے بہن بھائی ہیں؟ ہم 4 بہن بھائی ہیں. ہم 3 بہنیں اور 1 بھائی ہے. اور سارے پڑھتے ہیں؟ جی جی الحمدللہ. اچھا, آپ کا اس میں گرامی کیا ہے؟ السلام علیکم, میرا نام غلام نبی ہے اور مومنہ الہام میری بیٹی ہے. مجھے فخر ہے کہ میری بیٹی نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے, اور میں اور والدین کو بھی یہی گزارش کرتا ہوں کہ اپنی بیٹیوں کو پڑھائیں. اکثر میٹرک یا 8 کلاس یا سیکنڈ ایئر تک پڑھاتے ہیں, آگے نہیں. میری والدین سے گزارش ہے کہ مہربانی کر کے اپنی بیٹیوں کو پڑھائیں اور اچھی سے اچھی تعلیم دیں تاکہ وہ ملک و قوم کی خدمت کر سکے اور پاکستان کا نام روشن کر سکے. بہت شکریہ جی, بہت مبارک ہو آپ کو جی. ناظرین, ایک دوسری اسٹوڈنٹ سے آپ کی بات کراتے ہیں. یہ بھی گولڈ میڈلسٹ ہیں. آپ کا اس میں گرامی کیا ہے؟ سر السلام علیکم. فرسٹ آف آل مائی نیم از نائلہ نام ہے میرا, نائلہ عبدالغفار خان. میں بیسیکلی ایم فرام باجوڑ اور میں یہاں رہتی ہوں پشاور میں دلزاق روڈ پہ. اینڈ ایم فرام ڈپارٹمنٹ آف جیوگرافی اینڈ سیشن آف 2018-22 اینڈ الحمدللہ ایم دا گولڈ میڈلسٹ. اچھا, یہ جیوگرافی اور اردو میں جو لفظ ہے جغرافیہ, اس میں کیا فرق؟ نہیں سر, ایکچولی مجھے بہت عجیب لگتا ہے جب میں کسی کو بھی دیکھتی ہوں وہ جغرافی کو جغرافیہ پڑھتے ہیں. اٹس ناٹ جغرافیہ. ہاں مجھے ابھی بھی یاد ہے کیونکہ بیکاز میں گورنمنٹ اسکول سے پڑھی ہوں. میرا پرائمری سب کچھ میں نے گورنمنٹ اسکول سے پڑھا ہے. جو اس ٹائم جو ہم جغرافیہ وہ جو ہمارے پاک اسٹڈی میں ہوتا تھا دیٹس ریلیٹڈ ٹو پاک اسٹڈی. وہ ایسا ہوتا تھا کہ اس میں آپ کو حدود اربع اور پاکستان کے حدود یہ اور اتنے میٹر رقبہ یہ سب کچھ ہوتا ہے. بٹ جغرافی از بیسیکلی ناٹ دیٹ, اٹس دا مدر آف آل سائنسز. جغرافی ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس میں ہم آسمان سے اوپر سے لے کر زمین کے نیچے آخری لیئر تک, یعنی جس کو ہم انر کور کہتے ہیں, وہاں تک کی اسٹڈی کرتے ہیں. اٹس دا مدر آف آل سائنسز. اٹس ناٹ دیٹ جغرافیہ, اٹس اے جغرافی. تو اتنا مشکل سبجیکٹ میں آپ نے گولڈ میڈل کیسے حاصل کر لیا؟ الحمدللہ سر, یہ میرے ماں باپ اور میرے ٹیچرس کی محنت ہے. اور سب سے پہلے میں اپنے ماں باپ کو شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے مجھے قدم سپورٹ کیا. پھر میرے ٹیچرس کی محنت ہے, اور الحمدللہ میں نے 4 سال بہت محنت کیا ہے. نہ میں نے دن دیکھا ہے, نہ میں نے رات دیکھی ہے, نہ میں نے کھانا دیکھا ہے, اور نہ میں نے پانی دیکھا ہے. بس میں نے دن رات پڑھا ہے. دیٹس وائی الحمدللہ کہ الحمدللہ میں آج اس مقام پہ ہوں کہ میں گولڈ میڈل سے نوازی گئی ہوں. باجوڑ افغانستان سے بہت قریب ہے, وہاں پہ لڑکیوں کی تعلیم پہ پابندی ہے. اور باجوڑ کے جو والدین ہیں ان کو کیا پیغام ہے آپ کا؟ جی بالکل. میں دیکھیں آپ سب کو پتہ ہے کہ باجوڑ ایک پسماندہ علاقہ ہے جہاں پہ لڑکیوں کی تعلیم کو جو ہے تو وہ بالکل بھی وہ نہیں کیا جاتا. میرے ان سب سے, میرے باجوڑ کے تمام بھائیوں سے, تمام پیرنٹس سے, سب سے میری درخواست ہے کہ خدا رحم مت کرے, ان کو اپنی بیٹیوں پر بھروسہ رکھے, ان کو موٹیویٹ کرے, ان کو سپورٹ کرے تاکہ وہ آگے جائے اور ایک وہ آپ کا نام روشن کریں گی. وہ ایسے, کیونکہ الحمدللہ وہاں بہت ٹیلنٹ ہے, بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے. باجوڑ میرا اپنا علاقہ ہے. میں فخر کرتی ہوں اس بات پہ کہ میں باجوڑ سے تعلق رکھتی ہوں, اور بہت ٹیلنٹ ہے الحمدللہ. ہماری جتنی بھی بچیاں ہیں, جو لڑکیاں ہیں, وہ بہت قابل ہے. بس ان کو تھوڑا پیرنٹس کی طرف سے, والدین کی طرف سے اگر ان کو تھوڑا سپورٹ کیا جائے تو وہ ایک دن ان کا پورا, یعنی وہ ہمارے باجوڑ کے لیے ایک کامیابی ہوگی. وہ ان کی نہیں, وہ ہمارے باجوڑ کی کامیابی ہوگی کہ وہ ایک پسماندہ علاقہ جو ہے وہ براڈ ہو کے وہ جو ہے نا آگے آئے گا انشاءاللہ. یہ گولڈ میڈل لے کر آپ آگے کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ سر میں ابھی انشاءاللہ ایم فل کی جو ہے تو ایڈمیشن لوں گی. فردر میں نے اور بھی اسٹڈیز کرنا ہے. میں ایک ابھی چونکہ وہ نہیں تھا, ڈکلیئر نہیں تھا رزلٹ, تو میں جاب بھی کرتی ہوں. ابھی PMS کی ٹیچر ہوں میں. جیسے ہی سیشن ختم ہوا ہم لوگوں نے, میں نے جاب سٹارٹ کی, کیونکہ میں الحمدللہ بڑی ہارڈ ورکنگ ہوں. اپنی تعریف نہیں کروں گی لیکن ہوں میں بڑی ہارڈ ورکنگ. تو میں نے PMS جوائن کیا. پشاور ماڈل بوائز 4 میں پڑھاتی ہوں, ٹیچر ہوں میں وہاں کی. اور انشاءاللہ واپس میں نے ایم فل کا ایڈمیشن کرنا ہے, فردر PhD بھی کرنی ہے انشاءاللہ, اور پاکستان کا نام آگے بھی اور بھی انشاءاللہ روشن کرنا ہے, اور اپنے ماں باپ کا بھی. بہت شکریہ اور بہت مبارک ہو. تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ. ناظرین کو جی ایک اور ملاقات آپ کی کراتے ہیں. یہ بھی باپ بیٹی ہیں, اور بہت خوشی کی بات ہوتی ہے والدین کے لیے جب وہ اپنے بچوں کو اس طرح کامیاب ہوتا دیکھتے ہیں. اس میں گرامی جی آپ کا کیا ہے؟
میں بی ایس بایو کیمسٹری سے ہوں اور میرا نام سویرا ولی ہے اور میں گولڈ میڈلسٹ ہوں اپنے سیشن کی. اور بنیادی تعلق کہاں سے ہے؟ پشاور سے. کیسے پہنچی اس مقام پہ؟ اپنے بابا کے سپورٹ کی وجہ سے. ابو کا سپورٹ نہ ہوتا تو میں آج یہاں پر نہیں ہوتی, کیونکہ ہمارے فیملی میں اتنے سپورٹیو میل نہیں ہے جو اپنی بیٹیوں کو یہاں تک یونیورسٹی تک لے کے آئے اور پھر ان کو ہر پلیٹ فارم پہ سپورٹ ملے اپنے فیملی سے. تو اگر بابا نہ ہوتے تو آج میں یہاں پر نہیں ہوتی. تو میں اپنے فیملی کو اور اپنے ابو کا جتنا بھی شکر ادا کروں, جتنا بھی شکریہ ادا کروں تو وہ کم ہے. اور یہ گولڈ میڈل آج میرا نہیں ہے, یہ میرے ابو کا ہے. تو میں اپنا گولڈ میڈل جو ہے تو وہ اپنے بابا کو دینا چاہتی ہوں, یہ انہی کا ہے, اس پہ اصل حق بھی میرے بابا کا ہی ہے. اور ایسے والدین کے لیے کیا پیغام ہے جو اپنے بچوں کو, اپنی بچیوں کو کم پڑھاتے ہیں یا بالکل نہیں پڑھاتے؟ میں ان کو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ وہ بنے, وہ خود کو اسٹرانگ بنائیں تاکہ ان کی بیٹیاں جو ہے تو وہ انڈیپینڈنٹ ہو, وہ کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو. کیونکہ آج کل ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں تو وہاں پر لڑکیوں کا اور بچیوں کا جو ہے تو ڈیپینڈنٹ ہونا بہت ضروری ہے. یعنی کہ اپنے ماں باپ پہ نہیں, خود اپنے سیلف ڈیپینڈنٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. تو سب کو یہی پیغام ہے کہ اپنی بچیوں کے لیے اسٹیپ لے اور آگے آئے اور ان کو موٹیویٹ کرے کہ وہ آگے آ کے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر سکیں. تھینک یو. بہت شکریہ, بہت مبارک ہو جی. آپ کو بھی بہت مبارک ہو. اس میں گرامی کیا ہے آپ کا جی؟ حاجی ولی خان. حاجی صاحب, جس علاقے سے آپ کا تعلق ہے وہاں پہ تو زیادہ تر لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ بچیوں کو نہیں پڑھاتے, خصوصاً لڑکیوں کو نہیں پڑھاتے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ایک زمانہ تھا کہ لوگ بچوں کو نہیں پڑھا رہے تھے, لیکن آج کل ہر گھر سے بچیاں انشاءاللہ تعلیم کے لیے نکل رہے ہیں اور ماں باپ ان کا سپورٹ کر رہے ہیں. میں نے خود اچھا تعلیم حاصل نہیں کیا, لیکن میری خواہش تھی کہ میرے بچے اچھا تعلیم حاصل کریں, اور اس کوشش میں آج اپنی کامیابی دیکھ کر مجھے خوشی سے رونا آ رہا ہے. اور فرسٹ آف آل یہ کہ میری بیٹی نے گولڈ میڈل حاصل کیا, یہ میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے. آپ خود کتنا پڑھے ہیں؟ میں ایف اے. اچھا, اور آگے کیوں نہیں پڑھ سکے؟ میرے حالات کچھ ایسے تھے کہ میں آگے نہیں پڑھ سکتا تھا, کیونکہ مجھ پر گھر کی ذمہ داریاں تھیں. میرا باپ کا انتقال ہو گیا تھا, میں 5 سال کا تھا, اور بہنیں تھیں, ان کی شادیاں کروانی تھی, زمینوں کے معاملے تھے, ان کو دیکھنا تھا, تو میرا تعلیم کمپلیٹ نہیں ہو سکا. اور کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے 5 بچے ہیں. سب پڑھتے ہیں؟ سب پڑھتے ہیں, اور جس اسکول میں لڑکا پڑھتا ہے اسی اسکول سے میں نے اپنے بچیوں کو بھی پڑھایا. میں نے ان لوگوں میں کوئی فرق نہیں رکھا جو آج کل پٹھانوں کی فیملیوں میں رکھتے ہیں نا, تو وہ فرق میں نے نہیں رکھا. اور میں بہت خوش ہوں, اللہ نے میری بیٹی کو کامیاب کیا, اس کو گولڈ میڈل دیا. میں اللہ کا شکر جتنا ادا کروں کم ہے. کیا ارادے ہیں آگے مستقبل میں؟ انشاءاللہ ابھی تو 26 کو اس کی شادی ہے. اچھا, اور پھر انشاءاللہ دیکھیں گے, جو اللہ کو منظور ہوگا وہی ہوگا. چلیں, آپ کو گولڈ میڈل بھی مبارک ہو, آپ کو شادی بھی کی بھی پیشگی مبارکباد. اللہ بہترین زندگی عطا فرمائے, اللہ نصیب اچھے کرے. بہت شکریہ ناظرین آپ کا. امید ہے اس ویڈیو میں جو پیغامات میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی, خصوصاً ان والدین کے کہ جنہوں نے اپنی بچیوں کو پڑھایا ہے, جنہوں نے اپنے بیٹوں میں اور بیٹیوں میں کوئی فرق نہیں کیا, تو اسی طرح کے والدین ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کے بچے پھر آگے بڑھتے ہیں. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. بہت شکریہ.